الحمدللہ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے بھی سرفراز فرمایا، نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج تک اور اب تک بھی ہمیں باقاعدہ حیات رکھا تاکہ ہم اپنے معبود برحق اور رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکیں۔ معزز سامعین محترم، قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا گیا وہ 30ویں پارے سورہ ضحیٰ کی آخری آیت ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ لوگوں تم اپنے معبود حقیقی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ اس آیت پاک کے تحت ہم نے بارہا سنا ہے، آج بھی ہم اسی پر بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم پر نازل ہوئی ہیں، شاید ہی اس سے پہلے کسی اور نبی کی امت پر اتنے انعامات و اکرامات نازل نہیں ہوئے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا گیا ہے۔ تو معزز سامعین محترم، اللہ پاک نے ہمیں عقل سلیم دیا ہے، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اس عقل کا ہمیں استعمال کرنا ہے۔ دنیا کی زندگی ہو، دین اسلام کا معاملہ ہو، قبر کی زندگی ہو یا میدان محشر، تمام کے تمام پیش نظر رکھ کر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روز اول سے روز آخر تک کیا ہونے والا ہے، کیا ہوا تھا، کیا ہوگا، یہ تمام چیزیں نبی پاک نے ہمیں بتلا دی۔ جو اللہ پاک نے قرآن میں نازل کیا، ہم قرآن سمجھنے کے قابل نہیں تھے تو اللہ پاک نے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، پھر قرآن کے بعد کا درجہ نبی کے اقوال، نبی کے افعال، یا پھر نبی کے سامنے کوئی کام کیا جائے تو اس پر نبی کا خاموشی اختیار کرنا، صرف مسکرا دینا، یہ بھی سنت میں شامل ہے۔ اگر کوئی کام خلاف شرع ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اپنے صحابہ کو منع کر دیتے۔ جو کام نبی کیے وہ بھی سنت، جو الفاظ نبی کی نبوت والی زبان مبارکہ سے ارشاد ہوئے وہ بھی سنت، اور صحابہ نبی کے سامنے جو کام کیے اس کام پر نبی کا خاموشی اختیار کرنا وہ بھی سنت۔ کیوں؟ کہ نبی کی خاموشی مطلب یہ ہے کہ نبی کی رضامندی، مطلب یہی ہے کہ نبی کا کہنا، مطلب یہی ہے کہ نبی کا کرنا، یہ تمام سنت ہے۔ تو اسی اعتبار سے انہی باتوں کو لے کر اب میں آپ سے گفتگو اس بات پر کروں کہ آج ہمارا معاشرہ جس جانب چل رہا ہے، آج ہم اور ہمارا معاشرہ جس راستے کی طرف گامزن ہے، ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری ولادت بسعادت سے پہلے، کیونکہ ربیع المنور کی آمد ہے، ہو سکتا ہے آنے والا جمعہ یکم ربیع الاول ہو، تو اس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، بعثت سے پہلے عرب کا کیا حال تھا آپ نے بارہا سن لیا، لیکن پھر ایک مرتبہ اس کو ذہن میں رکھ لیں تاکہ آج کے موجودہ معاشرے پر ہم نظر ڈال سکیں، کیونکہ ہم انٹرنیٹ، سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، اور بالخصوص ہمارے نوجوان بھائیوں میں بڑی بے چینی رہتی ہے کہ جو میسج آ جاتا ہے اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کا یہ حال تھا کہ جب لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور جو عورت بیوہ ہوتی اس کو منحوس سمجھا جاتا، افلاس سمجھا جاتا، جی اس کو زندہ جلایا جاتا تھا. یہ کہیں اور نہیں، عرب کا ہی ماحول تھا، کیونکہ وہ خدا پرست نہیں تھے. وہ خدا پرست نہیں تھے، وحدہ لا شریک کی ذات پر ان کا بھروسہ نہیں تھا. وہ اپنی انانیت میں، وہ اپنی عقل میں، وہ اپنے آپ کو بڑے بہادر بتانا چاہتے تھے، الغرض جو بھی ہے. تو ایسے ہی آج ہمارے معاشرے میں جو سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن، بلکہ یوں کہوں کہ آئے ہر منٹ، دن اور رات، گھنٹہ بہت دور ہو جا رہا ہے، کیونکہ انٹرنیٹ اتنا تیزی سے چل رہا ہے. سوشل میڈیا پر خبریں اس طرح سے وائرل ہو جاتی ہیں کہ انسان کو نہ اپنے ماں باپ کی فکر ہے، نہ اپنی آل اولاد کی فکر ہے، حد تو یہ ہے کہ خود کی بھی فکر نہیں ہے. بس واٹس ایپ، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، کیا کیا چلتے ہیں اللہ بہتر جانے، اسی پر لگے رہتے ہیں، خود کی بھی فکر نہیں ہے، بس میسیجز وائرل کرتے ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے بعد رحمت ہونے کا جو مدعا پیش کیا عوام الناس کے سامنے، جن گھروں میں بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تو اس کے باپ کو پکڑ کر نبی نے قتل نہیں کیا. جن گھروں میں بیٹی کے پیدا ہونے پر زندہ دفن کر دیا جاتا تو اس کی ماں کو قید خانے میں نہیں ڈالا، اس کے دیگر رشتہ داروں کو سزا نہیں دی، بلکہ تعلیم دی. نبی نے بتلایا کہ اولاد کیا ہوتی ہے، اولاد کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اولاد ماں باپ کے لیے کیا ہوتے ہیں، ماں باپ اولاد کے لیے کیا ہوا کرتے ہیں. نبی نے تعلیم دی. اس طریقے سے تعلیم دیتے 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 اس کا خاتمہ ہی کر ڈالا کہ اب وہ لوگ جو اپنے گھر بیٹی پیدا ہونے پر اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے وہ دفنانا بند ہو گیا. جی پھر جہاں بیوہ عورت کو منحوس افلاس سمجھا جاتا، خوشی کے کاموں میں اس کو آگے نہیں لایا جاتا، جی تو اس کو بھی نبی نے عزت کی چادر پہنائی، نبی نے عزت کی چادر پہنائی. ام المومنین ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ تھی، 40 سال آپ کی عمر شریف تھی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر شریف تھی. آپ نے ان سے نکاح فرمایا، آپ نے ان سے نکاح فرمایا. تو عورت کو حیا کی چادر اللہ اس کے رسول نے پہنائی ہے، اور اولاد کی تربیت کرنے کی ذمہ داری یہ ماں باپ کو دی ہے، اور ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں. بزرگ حضرات تشریف فرما ہے، بڑوں سے ہم نے سنا کہ اولاد کی صحیح تربیت اس وقت ہوتی ہے، اولاد نیک اور صالح اس وقت ہوتے ہیں، اولاد ماں باپ کے لیے دنیا میں بھی نام کمانے کے اس قابل اس وقت ہو سکتے ہیں، اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ اس وقت بن سکتے ہیں جب یہ ماں باپ اپنے معصوم نونہال اولاد کو پیدائش سے ہی، بچپن سے ہی، رینگنے کی عمر سے ہی، دودھ پینے کی عمر سے ہی اگر اولاد کی صحیح تربیت کر دے. بزرگ حضرات کہا کرتے تھے
کہ اولاد کی صحیح تربیت اگر کرنا ہے، نوالا سونے کا کھلاؤ اور دشمن نظر کی دیکھو۔ نوالا سونے کا کھلاؤ، دشمن نظر کی دیکھو، تو پھر سمجھو تمہاری اولاد دنیا میں بھی تمہارے لیے فائدہ مند ہے، مرنے کے بعد بھی فائدہ مند ہے، اور میدان محشر بھی تمہارے لیے بہترین ثمرہ ہوگا۔ لیکن آج اس کا برعکس ہو چکا ہے، دیکھیے صاحب، زمانہ کہیں جائے اس سے کوئی پرواہ نہیں، کوئی سروکھا نہیں ہے۔ زمانے کے ساتھ ہم کو چلنا نہیں ہے، زمانے کو اپنے پیچھے لے کر چلنا ہے۔ آج ہم بڑے تو بڑے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں فون دے دیتے ہیں، اسمارٹ فون دے دیتے ہیں۔ جب بچے کے ہاتھ میں فون آپ دے رہے ہیں، ماں ہو باپ ہو بڑے جو بھی ہوں، بھائی بہن وغیرہ، چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر فون پر چیٹنگ کرتے ہیں۔ اب بتائیے، آپ یوٹیوب کھولتے ہیں، انسٹاگرام کھولتے ہیں، فیس بک کھولتے ہیں، کیا کیا نہیں آتا آپ کے سامنے؟ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا بچہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اب کل اس کو آپ نصیحت کریں گے بیٹے یہ نہیں کرنا، تو سنے گا بچہ ہو یا بچی سنے گے بچے وہ؟ بتائیے، نہیں۔ تو خراب ماں باپ ہی کرتے ہیں، اولاد کو خراب ماں باپ ہی کرتے ہیں، اور بچوں کو بڑی لالچ بھی دیتے ہیں۔ بیٹے تم 10th کلاس پاس کر لو، ہم تم کو فون دلا دیں گے، بیٹے تم انٹر پاس کر لو، ہم تمہیں گاڑی دلا دیں گے۔ کیا مطلب؟ آج ہمارے معاشرے کی کیا حالت ہو رہی ہے، سوچئے۔ آج ہم کس موڑ پر چل رہے ہیں؟ ارے جہاں ساری دنیا اسلام کی دشمن بن چکی ہے، اور اس کو ہم جگہ دیتے جا رہے ہیں، مگر یاد رکھیے، نبی کی تعلیمات، نبی نے جس طرح بیٹیوں کا دفنانا بند کیا، بیواؤں کو عزت بخشی، ان تعلیمات پر عمل کیجیے۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، کل ہی ایک پولیس آفیسر کے بیان کو میں نے سنا، جو روڈوں پر سڑکوں پر حادثات جو آ رہے ہیں کہ لڑکا ہے لڑکی ہے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ مار پیٹ، گالی گلوچ، گالی گفتار ہو رہی ہے۔ اس پولیس آفیسر نے کیا بیان دیا؟ کسی کو یہ ادھیکار نہیں ہے، حق نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ گالی گلوچ کرو، مارو۔ اگر تمہیں برا لگ رہا ہے تو ہمیں کمپلین کرو، ہمیں شکایت کرو، ہم آ کے اس کی تحقیق کریں گے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور بعض میسیجز، ویڈیوز میں نے ایسے بھی دیکھے جہاں آپ برقع پوش خاتون کو پکڑ کر پوچھ رہے ہیں، تو وہ برقع پوش خاتون، برقعے میں زیب تن لڑکی تم سے یہ کہہ رہی ہے کہ تمہیں کیا واسطہ، میں کس کے بھی ساتھ جاتی ہوں، میری مرضی، تمہیں کیا سر روکا ہے، تم کون روکنے والے؟ لہذا آپ حضرات اس میں ملوث نہ ہو، کہیں پر بھی ہو رہا ہے ہونے دیجیے، آپ اپنی فکر کیجئے، اپنے گھر بار کی فکر کیجئے۔ میں تو یہ کہوں گا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اولاد کی تربیت کے لیے اولاد کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے پر نظر رکھو۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ بچہ ہو یا بچی آن لائن کچھ بھی منگا رہی ہے، نہ باپ کو پرواہ ہے نہ ماں کو پرواہ ہے، بس پاکٹ منی لے رہے ہیں، منگا لے رہے ہیں جی۔ تو پھر ماں باپ رہنے کا فائدہ کیا ہے جب بچے اپنے طور پر شاپنگ کر لیں؟ ارے کیا کر رہے ہیں، کس کو پتا ہے، کون دیکھ رہے ہیں؟ یہ سب حادثات ہونے کے بعد روتے بیٹھ جاؤ گے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ گے، سینہ ٹھوکتے بیٹھ جاؤ گے؟ ارے کسی کو کچھ کہنے سے پہلے اپنے آپ کو سدھار لو۔ بلکہ ایسے حادثات کے موقع پر میں تو برجستہ یہی کہوں گا، جب ہم صحیح ہیں تو پھر سب صحیح ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم کسی لڑکی کو، کسی عورت کو، اسلام یہ حکم دیتا ہے غیر مرد کسی غیر عورت پر انجانے میں نظر پڑ جائے تو معاف ہے، پلٹ کر پھر نظر دیکھا،
ایک نظر اور دیکھا، کسی اعتبار سے دیکھا، تو بتا جاتا ہے کہ اسلامی تعلیمات میں وہ آنکھوں کا زنا ہے، وہ آنکھوں کا زنا ہے۔ تو چاہے نوجوان بچے ہوں یا بچیاں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سب سن لیں، بچے یہ طے کر لیں کہ اسکول، کالج، بازار، مارکیٹ، شاپنگ مال، کہیں پر بھی کوئی لڑکی، کوئی عورت دیکھے وہ میری بہن ہے، اور ہر لڑکی، ہر عورت کسی مرد کو، کسی بچے کو یہ دیکھ لے تو کہے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ تصور کر لے تو پھر آپ بھی سیف ہیں، وہ بھی سیف ہیں۔ اگر ہم کسی کی بہن بیٹی پر بری نظر ڈالیں گے، یاد رکھ لیجئے الفاظ سخت نکل رہے ہیں، آپ چاہے برا مان لیں، میں نے بارہا کہہ دیا، ہر جگہ کہتا ہوں، کسی معاملے میں سننے والوں کی مجھے پرواہ نہیں ہے، پرواہ یہ ہے کہ اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے۔ اگر ہم کسی کی بہن بیٹی پر بری نظر ڈالتے ہیں تو یاد رکھ لیں ہماری بہن بیٹی بھی سیف رہنا یہ مشکل ہے، یہ امپاسبل ہے۔ کیوں؟ نبی نے فرمایا کما تدینا تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر تم کسی اور کی لڑکی کو عزت دو، اپنی بہن، اپنی بیٹی تصور کرو، تو پھر تمہاری بہنیں، تمہاری بیٹیاں سیف رہتی ہیں، چاہے کسی خطرے میں کیوں نہ پڑ جائیں، محفوظ رہتی ہیں۔ نہیں، اگر ہم خود اس غلط چکر میں اگر آ جائیں تو یاد رکھ لیں ہماری بہن بیٹیاں بھی اسی غلط چکر کی نظر ہو جائے گی۔ غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیے، یہ فونوں پر چیٹنگ، یہ سب چیزیں بالکل غلط ہیں۔ آج آپ دیکھیے کیا حالات ہیں، اتنا سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، برقع پہننے سے ہر عورت مسلمان ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ برقع پہننے سے ہر عورت مسلمان ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہم میسج فارورڈ کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں، میسج کو فارورڈ کرتے جاؤ، سب کو معلوم ہو۔ کیا معلوم ہو؟ آپ جانتے اس لڑکی کو، آپ جانتے اس لڑکے کو، آپ جانتے کیا حقیقی طور پر وہ مسلمان و غیر مسلمان ہے؟ اب آپ کہیں گے مولانا پھر ہمارے مسلمان بچوں کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، جھاڑ سے بند کر، فلاں کر کے، غلطی کر رہے ہیں کیوں؟ اس غلط کام کے لیے اسلام نے منع کیا ہے۔ ارے تنہائیت میں ملنا، اکیلے میں ملنا، پارک میں ملنا، پارلر میں ملنا، یہ سب اپنی جگہ ہے۔ اسلام نے تو یہ تعلیم دی کہ تم کسی اجنبی پر نظر بھی ڈالو تو تمہارے نظر کا زنا ہے۔ ذہن میں تصور کر لو، ذہن کا گناہ ہے۔ تم جس اعتبار سے غلط گمانی کرو اسی اعتبار سے تمہارے جسم کے ایک ایک حصے کا زنا ہے۔ اسلام نے تعلیم دی، اسلام نے تعلیم دی، تو غلط کام کیوں کرتے ہو؟ تم بھی بچو، دوسروں کو بچاؤ۔ اس لیے قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میں بارہا کہا یہ میں انانیت کا نہیں ہے، اسلام کو، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازش آج کی نہیں، شروع زمانے سے چلتی آ رہی ہے، اور یہ نادان ہمیشہ عورتوں کا ہی سہارا لیا کرتے ہیں، دولت کا سہارا لیا کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو ایسی عورتوں پر، ایسی دولت پر خدا کی لعنت برستی ہے۔ آپ کو جھمیلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہم اپنے گھر کی فکر کریں،
اپنے گھر کو دیکھیں، اپنی ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، فلاں فلاں جو بھی رشتے کی عورتیں ان کو دیکھیں، ان کی فکر کریں۔ سڑک پر چلنے والے کے ساتھ آپ بحث کیوں؟ جانتے آپ پھر میسج آپ فارورڈ کر رہے ہیں، وہ ہوا کہیں اور جگہ، میسج آپ فارورڈ کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، وہ غیر مسلمان ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ٹوپی پہن لے تو مسلمان ہو جائے، جی کوئی پیشانی پر تلک لگا لے تو وہ غیر ہو جائے، ضروری نہیں ہے، کیونکہ آج سب فیشن بن چکا ہے صاحب، آج سب فیشن بن چکا ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں کس کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوتا ہے، کیسی کیسی امیج بنائی جاتی ہے۔ کیوں گناہ میں پڑ رہے ہو؟ کیوں قانون کی گرفت میں آ رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہو؟ کیوں اسلام کے نام پر حرف لا رہے ہو؟ خدا را یہ اسلام کی اور ہمارے نبی کی تعلیمات نہیں ہیں، اس سے باز آ جائیے۔ نبی نے جس طرح لڑکیوں کا دفنانا بند کیا، جس طرح عورتوں کو، بیوہ عورتوں کو عزت کی چادر پہنائی، اس اعمال کو اختیار کیجئے، اس سنت رسول کو اختیار کیجئے، پھر دیکھیے معاشرہ کیسے سدھر جائے گا، کیسے سدھر جائے گا۔ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سوشل میڈیا پر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے اس طرح کہ بس اسی میں لگ جاتے ہیں۔ ارے اسی سوشل میڈیا پر قرآن بھی ہے، اسی سوشل میڈیا پر حدیث بھی ہے، اسی سوشل میڈیا پر تفسیریں ہیں، جی وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ بھی تو کبھی وقت نکال کر پڑھیے۔ یہ بےجا چیزوں کو کیوں دیکھتے ہو آپ، جس سے آپ کا خون کھولے، جس سے آپ کو غصہ آ جائے؟ ارے غصہ بھی اسی وقت آئے گا جب آپ کو حقیقی معنی میں معلوم ہو، جانتے ہو۔ نہیں تو ایسی چیزیں بنا بنا کر پیش کی جاتی ہیں۔ ارے یہ تو عام انسان کی بات تھی۔ میں نے اس سے پہلے یہ بھی کہا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں، مکہ المکرمہ کی شان میں، مدینہ المنورہ کی شان میں بے ادبیاں ہوئی، گستاخیاں ہوئی، بے ادبانہ کارٹون بنائے گئے، لیکن شیئر کون کرتا ہے؟ مسلمان شیئر کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے صاحب؟ لوگوں میں عام کرو۔ کیا کریں گے آپ کی طاقت کتنی ہے؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بس اتنا ہی نا، 4 نعرے لگائیں گے، 4 پتھر ماریں گے، اس کے بعد گولیاں بھی تم پر برسیں گی، تلوار بھی تم کو لگے گی، جیلوں میں تم بھی پھنسو گے، موت کے گھاٹ تم ہی چڑھ جاؤ گے۔ تو یہ جوش میں ہوش مت ہوئیے، ہوش میں رہ کر کام کیجئے۔ جوش میں آنا یہ بڑا کام نہیں ہے، کبھی بھی جوش کامیابی کی طرف نہیں لاتا۔ ہوش میں رہ کر کام کیجئے۔ وہ گستاخی کرتا ہے، یہ پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے ٹیسٹنگ کرتا ہے کہ مسلمان بیدار ہیں یا نہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی مذمت کرنے کے لیے اس کو عام کرتے ہیں، وائرل کرتے جاتے ہیں، وائرل کرو وائرل کرو وائرل کرو۔ ارے وہ گستاخ تو ازلی کافر ہے، ازلی دشمن ہے اسلام کا، اس سے بڑے دشمن ہم بنتے ہیں جب وائرل کرتے ہیں میسج کو، اس سے بڑے دشمن ہم بنتے ہیں جب جس وقت اس گستاخانہ کارٹون کو وائرل کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اس وقت بھی بولا تھا، ابھی بھی بول رہا ہوں، اس لیے اس سے بڑے گستاخ ہم کیوں بنیں گے؟ اس لیے کہ بتائیے اللہ نہ کرے ویسا کسی کے ساتھ نہ ہو، مگر مثال کے طور پر کہنا پڑتا ہے، اگر ہم میں سے کسی کی ماں کے ساتھ، کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی بیوی کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسی بد فعلی ہو اور اس کی پکچر بنا کر، اس کی ویڈیو بنا کر جب یوٹیوب پر ڈالا جائے تو تم اس کو لے کر وائرل کرو گے؟ تم اس کو لے کر وائرل کرو گے؟ نہیں۔ کیوں؟ تمہاری ماں، بہن، بیوی، بیٹی اور کوئی رشتہ، یہ کب تک؟ تمہارے جسم میں سانس باقی رہنے تک۔ سانس ٹوٹی، رشتہ ٹوٹا۔ صرف زبان سے بولنے کے لیے رشتہ رہ جاتا، رشتہ تو ختم ہو جاتا۔ تو سانس باقی رہنے تک کے رشتے کا تمہیں اتنا جذبہ ہے، اتنی محبت ہے، اس ویڈیو کو، اس میسج کو، اس ایمیج کو آپ وائرل نہیں کرتے، ان گندی تصاویر کو وائرل نہیں کریں گے، تو پھر نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جس کے صدقے اللہ نے کائنات کو بنایا، وہ حرمین شریفین کی مقدس بارگاہ ہے، مقدس سرزمین، اس کے خلاف اگر کارٹون بنایا جائے تو تم اس کو وائرل کرتے ہو؟ ارے وہ ہے تو ہم سلامت، وہ نہیں ہے تو ہم رہ کر بھی بیکار ہیں۔ اور خدا را ایسی چیزیں آتی ہیں، اس سے آپ پرہیز کریں۔ اور بالخصوص میں نوجوان بھائیوں سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ ایسے میسیجز کی جانب آپ توجہ نہ دیں، اور نوجوان بھائیوں سے یہ بھی اپیل کر رہا ہوں کہ کسی کی بہن بیٹی پر بری نظر نہ ڈالیں، چاہے وہ کسی کلچر کی ہو، چاہے کسی کلچر کی ہو، بری نظر نہ ڈالیں۔ اور اس سے آپ کو بات بھی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کے گھر میں رشتہ دار نہیں ہیں، آپ کی بھائی بہنیں نہیں ہیں، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بیٹھیے، بات کیجئے۔ جو ٹائم انٹرنیٹ پر بیٹھ کر رات بھر وقت برباد کر رہے ہیں، اس میں سے آدھا ایک گھنٹہ اپنے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ، اپنی بھائی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق کیجئے، کھیلیے، وہ کتنے خوش ہوں گے تم سے۔ تو یہ چیزیں سب چھوڑ دیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ان چیزوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں، تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسی کامیابی کامرانی ہمیں مل جائے گی، اور ہماری عزت کیسے بلند ہوگی، کیسے بلند ہوگی۔ یہ بہادری نہیں سڑکوں پر کسی کو روک کر اس طرح کے الفاظ ادا کرنا، گالی گلوچ کرنا، مارنا۔ یقیناً وہ تو پولیس آفیسر کے الفاظ تھے، میں نے جو کل سنا بتلا دیا۔ ایک قانون بنایا گیا ہے، کسی کو روکنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ وہ بالغ ہے تو وہ اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھگتے گی۔ اگر اس ساتھ غلطی ہو رہی ہے تو بعد میں اس کو اس کا احساس ہوگا، تم چھوڑ دیجئے، تم اپنی فکر کیجئے، اپنے گھر والوں کی فکر کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسے ان برائیوں کا خاتمہ کر ڈالا، اس طریقے سے تعلیمات اسلام پر، تعلیمات نبوی پر چلنے کی کوشش کیجئے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قتل و غارت گری بھی عام تھی۔ کس طرح؟ گالی دینا ضروری نہیں تھا، اجی سے ارے پہ بھی اگر کوئی لفظ آ جاتا، قبیلے کٹ جاتے تھے بدلہ لینے کے لیے، قبیلے کٹ جایا کرتے تھے، لیکن نبی نے اس کو ختم کیا۔ ساری برائیوں کو نبی نے ختم کر کے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ لوگوں میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب ساری برائیاں ختم ہو چکی ہیں، تم کامل مومن بن جاؤ، تم رب کی رضا کے لیے ڈٹے رہو۔ لیکن ہم پھر سے ان برائیوں کو اپنے معاشرے میں جگہ دے رہے ہیں۔ خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ ان برائیوں سے پرہیز کیجئے، اللہ اس کے رسول کے حکموں پر چلنے کی کوشش کریں، اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائیں۔